لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے. یہاں تک پہنچے تھے ہم گزشتہ جمعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو اس وقت بچے تھے دودھ پینے والے، ان کو اس وادی میں چھوڑا جائے جہاں جس کو آج مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے. کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اس زمانے کے لحاظ سے، یعنی بواد غیر ذی زرع، اس وقت مکہ کا یہ عالم تھا. علماء نے ان پاک آیات کے جملوں کے موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے، یا جب تک حضرت علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نہیں آیا تھا، مکے میں آبادی تھی. ایسا نہیں کہ مکہ اس زمانے میں ہی بے آباد ہو، مکہ آباد تھا، لیکن جب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آیا تو پھر آبادی ختم ہو گئی. اب مکہ مکرمہ اس زمانے میں وہ مقام رکھ رہا تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بواد غیر ذی زرع، تب آبادی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا. اور ہم نے پچھلا غالباً گزشتہ جمعہ کو پڑھا کہ یہ جہاں اب جنت المعلی ہے،
قبرستان مکہ مکرمہ کا جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دفن ہیں، وہاں تک حضرت تشریف لے آئے، جواب کوئی نہیں دیا۔ وہاں پر پہنچنے پر حضرت حاجرہ نے جو سوال اور جواب کیے تو تب جا کر بعض اکابر نے تو فرمایا کہ صرف سر کے اشارے سے جواب دیا، اور بعد نے فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے اجازت تھی تو زبان سے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ دونوں یہاں رہو، اور حضرت ابراہیم کو فرمایا آپ حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنا تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ پھر آپ جائیں، اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو حفاظت بھی اللہ کریں گے ہماری۔ حضرت حاجرہ تو لوٹ آئیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس جگہ کی نشاندہی علماء نے کی ہے مقام کے اپنے مرحلے کے لحاظ سے، جہاں اب زمزم ہے۔ زمزم کے حوالے سے شاید چند باتیں ہم آگے پڑھیں اگر وقت ہوا تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ آئی کہ پلٹ کر دیکھا تو اب نہ حضرت حاجرہ نظر آ رہی تھیں اور نہ ہی حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے، اب دور ہو گئے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے کچھ دعائیں مانگی ہیں، اور اپنا صاحب قصص الانبیاء نے ایسے ہی ایک موقع پر بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے کہ ذرا سوچیں آپ کہ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اب تو ٹھیک ہے ہم ہو آتے ہیں، سعادت سے تو خالی نہیں ہیں، لیکن ذرا وہ عالم دیکھیں کہ اب تو وہاں جہان آباد ہے، حالانکہ مکہ مکرمہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، ویسے بھی وہاں اتنا رش، پھر ماہ رمضان آئے تو اور رش، اور حج آ جائے تو پھر بے انتہا رش۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا علماء نے لکھا ہے نہ آدم زاد، سنسان وادی ہے، اور پھر خود بھی پلٹ رہے ہیں، جو حکم اللہ کا ملا ہے وہ پورا کرنا ہے، اور ملک شام میں بھی گھر ہے، اور پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے نہ وہاں کوئی اور شخص ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی، صرف حضرت حاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں، وہ بھی دودھ پیتے بچے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا عالم آپ سمجھ سکتے ہیں اگر تھوڑا سا غور کریں۔ جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ کو پڑھا تھا کہ پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر وہ باپ رہے ہوں تو پھر وہ باپ بھی ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا عالم آپ سمجھیں کہ جب ان کو چھوڑا اور پلٹ کر دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، بے آب و گیا وادی ہے، سنسان سناٹا، کچھ بھی نہیں، اور جو نظر اپنے تھے وہ بھی اب دور ہو گئے، یہاں تک کہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ بعض اکابر نے اس آیت کو ترجمانی میں ڈھالا معنی کو کہ اے اللہ آپ کے حکم کے مطابق تو ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن یہاں ایسا شہر آباد فرما کہ سارے جہان کے شہر مل جائیں اس شہر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ابھی تو کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایک ملک کے عالم کے فوت ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی عالم تصور ہے نا کہ اہل دل پوچھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں آپ؟
تو پیغمبر کی جو شان ہے نا وہ وضاحت کرتی ہے عالم تصور میں کہ جس سے مانگ رہا ہوں اس کے لیے مشکل ہی کب ہے. مشکل تو آپ اور ہمارے لیے ہوتی ہے. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ابھی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ سبز گھاس کا تنکا نہیں ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دینا. آج دیکھیں جہان میں کوئی کہاں ہو, حضرت ابراہیم کی آواز پر اگر لبیک کہی تھی تو پھر مکہ وہ آ کر رہے گا. ایک بار کہی تھی تو ایک بار آ جائے گا, 2 بار کہی تھی تو 2 بار جائے گا, 10 بار کہے گی تو تحوی الیہم. لوگوں کے دل ان کی جانب پھیر دینا میرے اللہ. اب تو کچھ نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کیونکہ وہاں تو سبز گھاس کا تنکا بھی نہیں, فرمایا کہ ان کو رزق دینا میرے اللہ, اور رزق بھی پھلوں کا دینا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کی وادی دیکھے تو وہاں کیا ہے, لیکن حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا یہ پھل ہے کہ کائنات میں کہیں اور پھلوں کی کمی ہو تو ہو, لیکن مکے میں ہر وقت ہر موسم کا پھل ملتا ہے. بلکہ پتہ ہے ایک عالم ہوئے, اب تو فوت ہو گئے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. وہ اس موقع پر بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر مثال کے طور پر ایک سیب ہے, اگر آپ یہاں کھائیں اس کا مزہ کچھ اور ہے, وہی سیب آپ مکہ مکرمہ کھائیں تو کچھ اور ہے. وہ فرماتے تھے کہ یہ عالم یہ ہے کہ جب حرم کی حد آتی ہے تو ان پھلوں میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نور آتا ہے. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا خیر, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ اس شہر والوں کو پھلوں کا رزق نصیب فرمائیے گا. ایک عالم تھے, وہ ہمیں ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ کوئی صاحب گئے وہاں پر یا جو بھی حرم, تو شاید بھینڈی خریدنے لگے. بھینڈی تو ان کو مہنگی لگی شاید, واللہ عالم واقعہ تھی یا ان کو لگی. تو کہتے ہیں بعد میں ایک جگہ بیٹھے تو کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی عجیب بات ہے, انار اتنا سستا اور بھینڈی اتنی مہنگی. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حضرت ابراہیم نے پھلوں کے لیے دعا مانگی تھی, بھینڈی تیرے لیے چھوڑ دی تھی انہوں نے. بہرحال خیر علمی لطیفہ تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. فرمایا اللہ میرے دل میں جو ہے, ہمارے دل میں ہم جو رکھتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں, اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. ہم جو ظاہر کرتے ہیں, جو دل میں چھپاتے ہیں, میرے اللہ آپ جانتے ہیں. اور کیوں نہ جانے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذرا جملے دیکھیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. فرمایا ہمارے اللہ سے کوئی شے چھپی بھی نہیں ہے, چاہے زمین کی ہے یا آسمانوں کی ہے. اچھا, اس سے بعد آگے اسی سورت کی آیت نمبر 441 میں جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے نا, ذرا غور کریں. بعض اکابر نے اس دعا کو بھی اسی موقع پر بیان فرمایا ہے, بعد میں دوسرے مرحلے پر. بہرحال دعا سن لیں. فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کہ اللہ مجھے بھی نمازی رکھیو, میری اولاد کو بھی نمازی رکھیو.
یعنی حضرت ابراہیم کا اچھا چلتے چلتے ایک بات یاد آئی نماز کے حوالے سے، ہو سکتا آپ نے سنی ہو یا پڑھی ہو. آپ کو یاد ہوں گے یا آپ نے سنا ہوگا مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور جامعۃ الازہر مصر، انہوں نے بڑی ایک عجیب بات لکھی تھی تاریخ میں جن کا یعنی ذکر ملتا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کا حافظہ دیکھا گیا ہے تو پھر علامہ انور شاہ کاشمیری کا دیکھا ہے. یعنی کیا کہنے، بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دیوبند سے چل کر آئے گنگو میں. اس زمانے میں علامہ رشید احمد گنگوہی ہوا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ. مجھے کسی نے ایک دو دفعہ لکھ کر بھیجا ہے کہ حضرت پر کوئی بیان کریں، اب تو 100-150 سال گزر گیا، دعا کریں. میں ارادہ تو ایک دو بار کیا لیکن بس اب عمر ڈھل رہی ہے، ہمت کم ہو رہی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دیں. علامہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے پیدل چل کر. یہ زمانہ بھی ایسا تھا. حضرت کے آپ زندگی کے آخری ایام دیکھیں. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے جب زندگی کے آخری ایام تھے نا تو شاگردوں سے فرمایا کہ مجھے مسجد لے جاؤ، میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں بھی حضرت کو پالکی میں اٹھا کر لایا گیا تھا. بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، پھر کبھی صحیح. حضرت تشریف لائے، یہ اس سے پہلے کا قصہ ہے. چل کر آئے، علامہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ملاقات ہوئی تو حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک دعا کی درخواست ہے. حضرت نے فرمایا کیا دعا ہے؟ کہنے لگے میرے لیے اللہ سے آپ دعا کریں کہ میں نماز صحیح پڑھ لیا کروں. اب آگے بھی تو علامہ رشید احمد گنگوہی تھے نا رحمت اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ حضرت جب نماز ٹھیک ہو گئی تو پیچھے رہ گئی کیا؟ آپ نے تو سب کچھ ہی منگوانے کے لیے کہا ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. فرمایا اللہ مجھے بھی نمازی رکھیو، میری اولاد کو بھی نمازی رکھیو. بعض علماء نے بڑی ایک عجیب بات یہاں پر لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور کریں. حضرت ابراہیم بھی نماز ادا کرتے تھے لیکن حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اگر کبھی نماز کی توفیق ہو جائے تو اللہ سے یہ دعا دل سے کیا کرو کہ اللہ آج آپ نے توفیق دی ہے لیکن میرا آنے والا کل میں نہیں جانتا، مجھے کل بھی توفیق دیو، مجھے بھی دیو اور میری اولاد کو بھی دیو. اور اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا، جن بیٹے کو چھوڑ کر آئے اور بعض علماء کے مطابق جن کے غم کے موقع پر یہ دعا مانگی تھی وہ کون تھے؟ حضرت ان کا ذکر اگر آپ قرآن میں پڑھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. یہ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اس آیت کی تفسیر میں. فرمایا کہ حضرت اسماعیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نویکلا الگ کر کے لا رہے ہیں ضمن سے ہٹا کر، اور کم از کم اللہ نے 4 صفتیں یہاں پر اللہ نے حضرت اسماعیل کی بیان فرمائی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. نبی بھی فرمایا، رسول بھی فرمایا، اور وعدے کے بڑے سچے تھے، بڑے پکے تھے، یہ بھی فرمایا. کتنی ہوئی؟ آگے سنیں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. فرمایا کہ حضرت اسماعیل کی شان دیکھیں وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. جہاں خود نماز ادا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکات کا کہتے تھے. مستقل اللہ نے ذکر بیان فرمایا. اور آپ حیران ہوں گے جب جہاں یہاں یہ سورت مریم کی جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ کے ہاں وہ بڑے پسندیدہ تھے.
مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ مدح کی انتہا ہے. اللہ راضی ہو گیا تو پیچھے کچھ رہ گیا؟ پھر آپ بتائیں. ربی ہی مردیا، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے وہ. کون؟ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فرمایا میرے اللہ جب قیامت کا دن آئے مجھے بھی بخش دیجیے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجیے، ہر مسلمان کو بخش دیجیے. بعض علماء نے لکھا ہے جب درود شریف سے فارغ ہوا کریں، جب نماز ختم کرنے لگا کریں، تو بعض علماء نے لکھا حضرت ابراہیم کی یہ دعا پڑھنا اس موقع پر سب سے افضل ہے. جائز تو دوسری بھی ہیں. بعض اکابر نے فرمایا اس موقع پر سب سے افضل یہ ہے کہ انسان نماز کو حضرت ابراہیم کی اس دعا پر ختم کرے. آپ کو تو یاد ہی ہوگی، یاد ہے یا نہیں ہے؟ خیر بہرحال یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت ابراہیم میں کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہوا مسئلہ حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم تو پھر چلے گئے، تشریف لے گئے. پیچھے آ گیا مسئلہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا. اب علماء نے لکھا ہے کہ چند دن کا پانی، چند دن کی کھجوریں حضرت ہاجرہ کے پاس تھیں. جب تک وہ کھاتی رہیں تو ان کا دودھ بھی چلتا رہا، حضرت اسماعیل دودھ پیتے رہے. ایک موقع آیا کہ پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم. جب حضرت ہاجرہ کے لیے بھی غذا ختم ہو گئی تو دودھ خشک ہو گیا. اب آیا ایک مرحلہ کہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی. اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ پرانی کتابیں بتاتی ہیں کہ تڑپنے لگے حضرت اسماعیل پیاس، اور وہ بھی مکہ مکرمہ کی. وہ جیسے ہمارے ایک اپنے ہیں، وہ ایک دفعہ مکے کی گرمی کی مثال سمجھا رہے تھے. پتہ نہیں کیا بات ہوئی تو روزوں کا ذکر کوئی کر رہا ہے. کہہ رہے تھے یار وہاں تو صبح 9 بجے جیپ باہر آ جاتی ہے آدمی، ویسے گرمی بڑی سخت ہوتی ہے وہاں کی. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت ہاجرہ اب دیکھنے لگی حضرت اسماعیل کو کہ اب حضرت اسماعیل تڑپنے لگے. وہ سب آپ نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، قصہ مختصر کرتے ہیں. اب حضرت ہاجرہ دوڑی اور سامنے، اب تو خیر ظاہر بات ہے منظر الگ ہو گیا ہے. اس زمانے میں منظر یہ تھا کہ یہ پہاڑی جو حصے تھے جسے صفا بھی کہا جاتا ہے، اور اب وہ دوڑی اور حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں، قصص کی کتابیں بتاتی ہیں کہ دوڑ کر حضرت اسماعیل وہیں تھے، علماء نے لکھا ہے جہاں اب زمزم ہے، اور حضرت ہاجرہ دوڑی. اور یہ صفا کا جو مقام تھا نا یہ تھوڑا ابھرا ہوا تھا، اوپر کی طرف تھا. بھائی شاید فاصلے سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی لوگ نظر آ جائیں، کیا پتہ کوئی شخص نظر آ جائے، پانی نظر آ جائے جس کا انتظام کروں. دیکھا تو کچھ بھی نہیں. اب پھر وہاں سے پلٹتی ہیں اور حضرت اسماعیل کی طرف دیکھتی ہیں، اور پھر ان کا تڑپنا محسوس کرتی ہیں کہ وہ تو تڑپ رہے ہیں، پھر دوڑتی ہیں. اچھا علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ حرم دکھائے. آج بھی آپ جائیں تو مسجد حرام میں جب صفا سے مروہ یا مروہ سے صفا جایا جاتا ہے تو سبز نشان ہے لائٹ کے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ علماء نے نشاندہی کی ہے. جب حضرت ہاجرہ یہاں پہنچتی تھی نا تو پھر دوڑ پڑتی تھی. کیوں دوڑ پڑتی تھی؟ تاکہ یہ فاصلہ طے ہو جائے، بیٹے کا غم تھا. اچھا آگے جب گئیں تو مروہ پر پہنچی. اب وہاں سے نظر ڈالیں ادھر ادھر، کہیں نظر نہیں آیا، کہیں بھی نظر کوئی نہیں آیا. پھر آپ پلٹ کے دیکھتی ہیں تو حضرت اسماعیل کی طرف وہ پھر بھی تڑپتے نظر آتے ہیں. اب گھبراتی ہیں، پھر دوڑتی ہیں. یقین کریں آپ کے صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر جب ذکر آیا نا کہ 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے، تو حضور نے فرمایا یہی صفا مروہ کی صحیح ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا قرآن پر غور کریں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صفا مروہ میری نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ترجمہ بھی بتاؤں؟
پھر وہ وقت لگ جائے گا. ایسے ہی چلو, ترجمہ آپ خود گھر جا کے بھی تو دیکھ سکتے ہو. کیا کہہ رہا تھا میں؟ صفا مروہ پر حضرت حاجرہ اب جب دیکھی کہ کچھ بھی نہیں ہے, اب وہاں سے چلی اور آئیں حضرت اسماعیل کے پاس. اب علماء نے فرمایا کہ جب وہاں تشریف لائیں, بلکہ بعض اکابر نے فرمایا کہ ابھی مروہ کے ہی مرحلے پر تھیں کہ آواز آئی. دیکھتی ہیں اس جانب اس جانب, کوئی شخص نظر نہیں آتا, کوئی بھی نظر نہیں آیا. اب ظاہر بات ہے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور غصہ بھی آیا. فرمانے لگی کہ جو کوئی ہے سامنے آ کر بات کرے. اکابر نے فرمایا ایک فرشتہ ظاہر ہوا, اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر نے قوسین میں لکھا ہے کہ وہ اور فرشتہ کوئی نہیں تھا, حضرت جبرائیل ہی تھے علیہ الصلاۃ والسلام. اب حضرت حاجرہ فرمانے لگی کہ کیا بات ہے. دیکھا خدا کا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ ذرا حضرت اسماعیل کے پاس جا کر تو دیکھیں. اچھا, وہ چل کر آتی ہیں کہ دیکھوں کیا ہے عالم ہے میرے بیٹے کا. جب وہاں آتی ہیں جو اور ساتھ ہی وہ خدا کا فرشتہ کے بھی پاس آتا ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے جہاں حضرت اسماعیل کا پاؤں لگتا ہے وہاں پر مارتے ہیں تو زمزم شروع ہوتا ہے. کون کیا شروع ہوتا ہے؟ زمزم شروع ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں, حضور نے فرمایا دنیا کا بہترین پانی زمزم ہے. اور پتہ ہے آپ حضور کے فرامین اٹھا کر دیکھیں, علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو ہے نا, آپ نے پڑھ رکھا ہے سن رکھا ہے کہ زمزم پیئیں تو شفا ہوتی ہے یا نہیں, بلکہ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ شفا تو ہوتی اس کے سوا جس مقصد کے لیے زمزم پیے کارگر ہے. صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک صاحب نے زمزم پیا, پرانے زمانے کا قصہ ہے, لیکن ان کے عقیدے ہم سے مضبوط تھے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا, زمزم پیا, اور زمزم جب پیا تو حضور کا یہ فرمان یاد آیا, تو وہیں کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے نبی کا فرمان سچا ہے, میں آپ سے دعا کرتا ہوں, میں نے زمزم پیا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثیں سنوں, لیکن محدث ابن عیینہ سے سنوں, کسی اور سے ابھی نہیں. تمنا میں تخصیص کر دی, محدثین تو سینکڑوں تھے. اچھا, صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ جملے ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پڑ گئے. وہ چہرے سے حضرت کو نہیں جانتا ہوگا, واللہ عالم. حضرت پاس گئے تو حضرت نے ہاتھ پکڑا, حضرت نے فرمایا کیا دعا مانگی آپ نے؟ کہ میں نے یہ کہا ہے. حضرت آسمان کی طرف دیکھنے لگے, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ. فرمایا بیٹھ جاؤ, یہ حرم کا قصہ بتا رہا ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. حضرت فرمانے لگے یہ جو ابھی دعا کی ہے نا آپ نے, تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے. ابن عیینہ میں ہی ہوں, یہیں بیٹھو, میں تمہیں اللہ کے رسول کی 100 حدیثیں سناتا ہوں. یہ عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی. آپ اور ہم تو پیناڈول کی گولی کھائیں گے, وہ بھی زمزم شریف کے ساتھ, تو پھر انوارات بھی ایسے ہی ہوں گے نا. حقیقت تو یہی ہے, نہ زمزم پر یقین ہے نہ پیناڈول پر یقین ہے, تو شفا کیسے ہوگی؟ اور دوسرا تو آپ مجھ سے بہتر ہی جانتے ہیں کہ جی چلو زمزم کی ایک بوتل لے آؤ اور اس میں پورا کنواں اڈھیل کے سب کو پلا دو, زمزم پلایا جا رہا ہے. اب یہ آپ خود ہی سمجھو, ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ. ورنہ تو پھر ایسا کرو, ایک بوتل لے آؤ زمزم کی اور اس کو پورا کنویں میں ڈال دو, کہا کرو یہ زمزم کا کنواں ہے. بس صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ملاوٹ کی عادت ہو گئی ہے, ہر شے میں ملاوٹ, جب تک نہ وہ مزہ نہیں آتا. زمزم کوشش کیا کرو, اللہ تعالیٰ خالص نصیب فرمائے. یہ یاد رکھیں, آپ ہو سکتا ہے نہ مانے, زمزم تو بہرحال ایک ضرب المثل پانی ہے. یعنی حضرت شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتہم, حضرت نے ایک واقعہ خود سنایا کہ آپ جانتے ہیں مکی صاحب کی زندگی وہی گزر رہی ہے. خود ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ سیل آئی حرم میں, تو جب پانی آیا نا سیل کا,
تو جو ملازمین تھے وہاں پر، جو خادم تھے زمزم کی دیکھ بھال کے لیے، وہ کہنے لگے کہ جب وہ سیل کا پانی آیا نا تو شان اللہ کی کہ ان دنوں میں جب ہم کنویں میں کوئی بالٹی یا کوئی برتن یا بوکا ڈالنے لگے تو وہ نیچے جائے ہی نہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگا دیا تاکہ زمزم میں دوسرا پانی ملنے نہ پائے. اور اگر کوئی پردہ اللہ ڈال دیں تو پھر بقول علامہ خالد محمود صاحب کے نہ وہ ہٹتا ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور فرماتے ہیں جب وہ سیل کا پانی پیچھے ہٹ گیا، صاف ہو گیا، اب بوکا بھی ڈالیں، بالٹی ڈالیں، برتن ڈالیں، جو ڈالیں، اب جا رہا ہے. زمزم تو زمزم ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ زمزم یعنی چلنے لگا ادھر ادھر ادھر، آپ خود سوچیں. مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب جملہ لکھا ہے کہ 5000 سال پہلے کے یہ واقعات ہیں. آج بھی زمزم بہ رہا ہے یا نہیں بہ رہا؟ اور زمزم تو اچھا پتہ ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت حاجرہ نے دیکھا نا کہ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی بکھر رہا ہے تو اب اس کے ارد گرد دیوار آڑ لگانے لگی، زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر حضرت اسماعیل کی والدہ یہ باڑ نہ لگاتی تو زمزم پوری کائنات میں ایک چشمہ بن کے نکلتا. لیکن اگلی بات بھی سنیں، آپ کو شاید یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے شیخ العرب والعجم یہاں تشریف لائے تھے امام کعبہ کے ساتھ. بڑا پرانا قصہ ہے، یعنی مجھے آج بھی یاد ہے جب جامع مسجد میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی تو ساتھ میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی تھی. وہ اگر دل لگتی ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی حکمتیں پنہاں ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں آج زمزم مکہ مکرمہ میں ہے یا نہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا یہ دل کیا کہتا ہے، زمزم یہاں آئے یا ہم یہاں سے وہاں جائیں؟ سوچ لو پہلے. اب ساتھ ہی حضرت نے فرمایا کہ کیا خیال ہے اللہ کے رسول مدینے سے یہاں آئیں یا ہم مدینہ جائیں؟ سوچ لو بھائی. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ زمزم نہ آئے ہم جائیں، تو پھر یہ کیسے چاہ لیا ہے کہ حضور یہاں آئے ہم نہ جائیں؟ ہو سکتا ہے آپ سمجھیں. اور قاری عبدالحی عابد رحمت اللہ علیہ دعا کریں اللہ تعالیٰ شیخ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت اس موقع پر بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. دعوت فکر ہے، ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے اتفاق کرے، لیکن بات بڑی عجیب ہے. اسی موقع پر حضرت نے فرمایا تھا ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ دل لگتی کہنا. ہاں دیکھو مسجد مدرسے مسجد میں بیٹھے ہو، کوئی میری رو رعایت نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ دل کہتا ہے زمزم وہاں رہے ہم وہاں جائیں. یہ دل کیسے بنا لیا ہم یہاں رہیں اور حضور یہاں آئیں؟ کاش آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ حدیث لائیں ترجمان سنہ میں. حضور نے فرمایا جب میرے عیسیٰ بن مریم آئیں گے فج روحا سے احرام باندھیں گے،
جب حج و عمرے سے فارغ ہوں گے حضور نے فرمایا میرے روزے پہ میرے عیسیٰ بن مریم آئیں گے, میرے روزے پر آ کر مجھ پر سلام پڑھیں گے, میں اپنے روزے سے ان کے سلام کا جواب دوں گا. آج تو کہیں قادیانی فتنے ہیں, کہیں غامدی فتنے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ, ایک نے لکھی عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ بن مریم, کہتا حضرت عیسیٰ کا باپ تھا, مولویوں نے ایسے ہی لکھ دیا ہے کہ نہیں تھا. ایک اور آیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو جو زندہ مانے آسمان پر وہ شرک عظیم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اچھا جو شرک عظیم کرتا ہے تو وہ مشرک اعظم ہوا یا نہیں؟ تو بولو تو صحیح ہے نا. اچھا اب آپ بتائیں. اچھا ایک اور آیا, وہ کہتا ہے نہیں اصل میں اگر زندہ بھی مان لیا جائے تو بھی خیر ہے, اور اگر مردہ بھی مان لیا جائے تب بھی کچھ نہیں ہوتا. تو پھر بھی اسلام اور اسلام بھی, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم کا کنارہ حضرت ام اسماعیل نے لگایا. اب یہ اچھا ایک چلتے چلتے بات سنیں, ہمارے اللہ تعالیٰ علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ سے, میں دل کی بات کہتا ہوں. قرآن و سنت کو بغیر علماء حق کے واسطے کہ آپ ہم نہیں سمجھ سکتے. حقیقت ہے اگر آپ دیکھیں علماء نے اتنی باریک بینی سے اس پر تبصرہ کیا ہے ضرورت کے تحت کہ آیا زمزم افضل ہے یا کوثر کا پانی افضل ہے, پھر آیا کوثر افضل ہے یا زمزم افضل ہے, اور اگر زمزم افضل ہے تو ایک وہ پانی کا چشمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا, آیا پھر زمزم افضل ہے یا حضور کی انگلیوں کا پانی وہ زیادہ افضل ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں, صحابی فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا, پانی نہیں, حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا. صحابہ نے شکایت کی حضور پانی نہیں ہے. صحابی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس مشکیزے میں ڈالا, ہم نے حضور کی انگلیوں کی طرف دیکھا تو پانی ایسے نکل رہا تھا جیسے فوارے سے نکلتا ہے. اب علماء نے اچھا ایک اور چیز بھی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر بڑی عجیب بحث کی ہے کہ آیا یہ جو پانی وہاں پہلے سے تھا, اللہ قادر ہے, آپ اللہ ایسے ہی جاری کر دیتے یا نہیں؟ آپ بتاؤ. حضور بلکہ بعض موقع پر تو حضور نے خود منگوایا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے تو وہ لے آئے, پھر حضور نے ہاتھ رکھا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کی ضرورت ہی کیا تھی, اللہ تو قادر ہے, اللہ تعالیٰ ایسے ہی جاری فرما دیتے ہے یا نہیں؟ یعنی خیر میرا جواب دینے کا مقصد نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ان باریک بینیوں پر آپ غور کریں, علماء کی محنتوں پر غور کریں. میں آپ کو ایک آخری بات سنا کر بس کروں. میں حقیقت ہے آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اگر کسی کو دیکھنا ہو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. زمانہ ہو گیا, ایک عیسائی نے ایک سوال کیا تھا. سوال تو اس کے کئی تھے, جو پہلا سوال تھا نا وہ اتنا لمبا ہے کہ ایک سطر میں لکھا گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ ایک سطر کس کو کہتے ہیں؟ ایک لائن. ایک لائن میں لکھا گیا ہے, بس اتنا سا ہے. سمجھ آئی؟ پہلا جو سوال ہے, آپ یقین جانیں ہمارے ملک کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا تھا. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آپ کو دیکھنا ہو میرے پاس آ کے دیکھنا. وہ جو جواب ایک سطری سوال کا جو جواب انہوں نے لکھا ہے وہ 380 صفحات میں پھیلا ہوا ہے. سبحان اللہ. ان عالم کا نام بھی بتاؤں؟ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان علماء سے وابستگی نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ بقیہ تک قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم انشاءاللہ آئندہ جمعہ آؤ گے. آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ ادھر ہی ہوں اگر زندہ رہا, اور اگر ادھر چلا گیا تو پھر آپ لوگ ادھر آؤ گے, پھر میں نہیں آؤں گا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. سنتیں پڑھ لیں.